ناظرین، پروگرام سنت و معیشت میں ڈاکٹر شاہد رضا کی جناب سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے اکنامک ایشوز کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سلوشنز کیا ہیں۔ آخر پر ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ موجودہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز ارم شہین ملک، جو کہ سابق پریزیڈنٹ ہیں وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری لاہور ڈویژن۔ میڈم، ویلکم ٹو دی پروگرام۔ ہماری دوسری مہمان مسز زرتاشیہ عمر، جو کہ اس وقت ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری لاہور ڈویژن۔ میڈم، آپ کو بھی ویلکم ٹو دی شو۔ مسز ارم شہین، سب سے پہلے میں آپ سے ایک کویشچن یہ کروں گا کہ پاکستان کے جو اس وقت اکنامک ایشوز ہیں وہ کون سے میجر ایشوز ہیں جو آپ کو فیل ہوتے ہیں ایز اے بزنس وومن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہم ویمن چیمبر کو اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان کے جو میجر ایشوز ہیں اس وقت، اکنامک کنڈیشنز جو ہیں ہماری بہت خراب ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہے نہ ایکسپورٹ ہے نہ امپورٹ زیادہ ہے۔ مارکیٹ جو ہے وہ بالکل سلو ہو گئی ہے۔ جو بھی کوئی ڈالر کا پرائسز کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سارا خراب ہوا ہوا ہے۔ ڈالر اس وقت 154-55 کی پوزیشن پہ چل رہا ہے۔ اس قدر ہائی ریٹ کے اوپر جب امپورٹ ہوگی پرائسز زیادہ ہیں۔ ہماری ایک ایک چیز جو اس وقت ہے نا جی وہ بہت ایکسپینسو ہے، اور امپورٹ کریں، خام مال امپورٹ کریں گے تب بھی وہ مہنگا آ رہا ہے۔ اگر ہم لوکل ایکسپورٹ کریں گے تو وہ مارکیٹ کو کمپیٹ نہیں کر رہی۔ گورنمنٹ کے جو رولز ہیں وہ کوئی زیادہ فیوریبل نہیں ہیں، کوئی کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے۔ بجلی بھی مہنگی ہے، گیس بھی مہنگی ہے، جو مینوفیکچرر ہے وہ بہت پریشان ہے۔ میڈم، آپ وہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن دیکھیں جو اکنامک ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں اس موجودہ حکومت کو 1.5 سال گزرا ہے، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ 1.5 سال میں وہ سارے معاملات جو 40-50 سال کے معاملات ہیں اکنامک ایشوز کیسے ٹھیک کریں؟ اس پہ آپ تھوڑا سا کیا کہتی ہیں کہ جی؟ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ کتنی دیر تک ہم کرپشن کو سنیں گے؟ اب تو لوگ تنگ پڑ گئے ہیں۔ 1.5 سال پرفارمنس، کسی سیکٹر میں پرفارمنس نہیں نظر آتی، کسی میں تو آنی چاہیے تھی نا۔ اچھا میڈم، مسز زرتاشیہ، میں آپ سے یہی کویشچن آپ سے بھی ریپیٹ کروں گا کہ آپ کے خیال میں آپ اس وقت ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی، کیا آپ لوگ چیمبر میں ڈسکس کریں کہ کیا میجر ایشوز ہیں، اکانومی کے کیا ایشوز ہیں، اسپیشلی ایز اے بزنس وومن آپ کیا فیل کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی، السلام علیکم۔ تھینک یو ڈاکٹر شاہد فار انوائٹنگ می۔ سب سے پہلے جو آپ کا کوشچن ہے جس سے ریلیٹ آپ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ایز اے بزنس وومن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ ایکچولی فوکس کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بالکل تباہ ہو رہی ہے، اور میں ایکچولی اس کا ذمہ دار گورنمنٹ کو نہیں ٹھہراتی، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں لانگ لاسٹنگ ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا آج کام کریں گے تو کل اس میں بہتری آئے گی۔ اگر یہی پہلی گورنمنٹ ان کی طرف توجہ دیتی تو آج شاید ہم اس اسٹیج پہ نہ پہنچتے۔ اور میرے خیال سے کہ ہم لوگ آپس میں یہ ڈسکشن تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر بندے کو، ہر پاکستانی کو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس میں کوئی نہ کوئی اچھا، مجھے چلے یہ تو ٹھیک میں مان لیا۔ اب آپ کی ایز اے جو وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری لاہور ڈویژن آپ لوگوں کے کوئی میرے خیال پتہ چلا ہے کہ 2-3 ہزار ممبرز ہیں، تو آپ کیا ان کو کیسے ہیلپ کرتی ہیں ایز اے تاکہ وہ اپنا بزنس جو کچھ ٹھیک کر سکیں؟ اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ بزنس کے حوالے سے تو ہم ان کا، جس طرح ہمارے وومن چیمبر کی فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر شیلا، وہ تو ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں۔ جس طرح ہم اپنی لوکل بیسس پہ انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی ہم لوگ ان کی ایگزیبیشنس کرواتے ہیں، ان کے پروڈکٹس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور بس اسی طرح یہ، لیکن ہمیں تھوڑی بہت ہیلپ جو ہے گورنمنٹ سے بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا مسز ارم، میں آپ سے یہی کویشچن ریپیٹ کروں گا کہ آپ نے ایز اے پریزیڈنٹ 2 ایئرس آپ نے سرو کیا ہے اس چیمبر کو، اور یہ بڑی بات ہے کہ یہ جو لاہور جو وومن چیمبر ہے یہ کافی ایکٹیولی کام کر رہا ہے، نیشنل لیول پہ بھی، لاہور لیول پہ بھی۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ لوگوں کا جو رول ہے ایز اے پریزیڈنٹ، آپ کا رول تھا، جو ابھی جو وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا رول، آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ جی بالکل سیٹسفائی ہیں۔ ہم لوگوں کو، جو لیڈیز ہیں ان کو، ینگ لڑکیوں کو سیمینارز میں اور ایجوکیشنل جو ہے بزنس ایجوکیشن کی طرف ان کو ہم بہت پروموٹ کرتے ہیں۔ جیسے اب ایک تو چھوٹی بچیوں کے ہم نے اسکولوں میں، کالجز میں جا کے
اس کے اوپر لیکچر دیے کہ بزنس کرنا ہے یا بزنس فیلڈ کے اندر آنا ہے انہوں نے، تو ان کو کس کس راستے سے گزرنا ہے. اس میں ہم نے ان کی دیکھیں جو لیڈیز کو ہم پرموٹ کرتے ہیں بزنس کے لیے، اس میں کیونکہ انکوبیشن سینٹر بھی آپ لوگوں نے کو بنایا ہے، انکیوبیشن سینٹر بھی وہ ہے. کیا ہے جی؟ اس پہ تھوڑی سی پھر اس بتائیں. کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس پیئر بننا ہے، NTN لینا ہے، بینک اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے، بزنس کو کیسے سیٹ اپ شروع کرنا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے ان کو پھر سیمینار کر کے، پھر ایگزیبیشنز کر کے، جو ہم یہاں پہ لوکلی لاہور میں اچھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ خواتین جو ان کا یہ بڑا شکوہ ہے، وہ کہتی ہیں جی کہ وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہے، ہمیں اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے جیسے لاہور چیمبر ہے یا باقی چیمبرز کرتے ہیں. تو اس پہ زرتاشیہ میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گا، کیسے کیا آپ کو کوئی فیسیلیٹیشن ڈیسک ہے، اور کوئی نئی خواتین آتی ہے اس نے کوئی نیا بزنس شروع کرنا، تو کیسے آپ لوگ اس کو ہیلپ کرتے ہیں؟ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وومن چیمبر جو ہے نا بیسیکلی اس کو تو وہ خود اپنے انڈیپینڈنٹلی وہ کام کرتا ہے، اس کو گورنمنٹ کی ایسا کوئی خاص سپورٹ نہیں ہوتی. لیکن جو عورتیں ہمارے پاس ڈائریکٹلی آتی ہیں ہم ان کو بالکل گائیڈ کرتے ہیں. اور اب ہم نے انکوبیشن سینٹر بھی اسی لیے ابھی ہمارا اسٹارٹ کیے کہ تاکہ نئے جو کام کر رہی ہیں عورتیں وہ آئیں، اپنے پروڈکٹس کو وہاں پہ رکھیں اور دوسروں ان کا انٹروڈکشن ہو، اور جو اس سے ریلیٹڈ بزنس سے ریلیٹڈ جو ایکسپیرینسڈ ہماری سینئر وہ ہیں وہ ان کو مینٹورشپ دیں تاکہ وہ اس کو آگے لے کے چل سکیں. اچھا میڈم، میں آپ سے مسز ارم آپ سے ایک کوشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نیشنل جو ایشوز ہیں ہمارے اکانومی کے، آپ نے بات کی کہ ڈالر کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ڈالر کی جو کمپیریٹیو جو پرائس ہے پاکستان کی، جب ہم روپیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ کافی زیادہ فرق آ گیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پہلی حکومتوں میں بھی اگر 50 سال کی آپ ہسٹری دیکھیں تو وہ تو ڈالر اوپر ہی جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اب دیکھیں اگر یہ 35% بڑھا ہے، اس سے پہلی حکومت میں بھی یہ اس کی یہی ریشو تھی، اس سے پہلے بھی ایسا بڑھ رہا تھا. تو آپ نے یہ بات کی کہ ڈالر کے حوالے سے اس پہ کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو؟ ڈالر کیونکہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، ڈالر انٹرنیشنلی ہم ڈیلی ڈالر میں کرتے ہیں. باہر سے ایکسپورٹ کرنی ہے، امپورٹ کرنی ہے، تو ہم نے ڈالر میں پیسے بھیجنے ہیں. تو اس میں مین رول ڈالر کا آ گیا. لیکن اتنا ایک دم جمپ کسی گورنمنٹ میں نہیں کیا تھا جتنا اس گورنمنٹ نے کیا. اچھا میڈم، آپ نے ایک بات کی، اب امپورٹس کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امپورٹس، اس حکومت کی کوشش ہے کہ امپورٹس کو کم کیا جائے. یہ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ امپورٹس کو کم کیا جائے. اب دیکھیں آپ اس 1.5 سال کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ 10 سے 12 بلین ڈالر کی امپورٹس کم کی ہے. تو ہمیں اس حکومت کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ امپورٹس انہوں نے کم کی ہے، اور ایکسپورٹس بھی ایسا ایسا بڑھیں گی، ٹائم لگے گا. تو اس پہ آپ کیا پوائنٹ آف ویو آپ کا میڈم؟ نہیں، وہ گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک کیا کہ امپورٹ پہ تھوڑا سا بین لگایا ہے، کچھ تھوڑی سی ڈیوٹیز بڑھائی ہیں تاکہ ڈسکریج ہوں لوگ. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مارکیٹ ٹرینڈ ایک ایسا بن گیا ہوا ہے کہ لوگ امپورٹڈ چیز کی طرف بہت جا رہے ہیں. اس ایٹیٹیوڈ کو ختم کرنا گورنمنٹ کی ترجیح ہونی چاہیے کہ مینلی کہ اپنی بنی ہوئی چیز کو استعمال کریں. امپورٹ کریں گے تو کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب بتائیں نا، ہماری انڈسٹری کیا کرے گی پھر؟ نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کچھ جو ہمارے را مٹیریلز ہیں، کچھ ایسی وہ جو مجبوری ہے نا جی، مجبوری ہے، جو مجبوری ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ را مٹیریل کی حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ سوئی سے لے کے ہر چیز امپورٹ کر لیں گے تو وہ پھر مارکیٹ فیور میں نہیں جاتی، ہمارے مینوفیکچرر کی فیور میں نہیں جاتی. جی بالکل ٹھیک. اچھا میڈم مسز زرتاشیہ، میں آپ سے ایک کویشچن یہ کروں گا کہ جو پچھلے دنوں جو فوڈ کا کرائسس آیا، اسپیشلی اس میں آٹا کا جو کرائسس آیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی کرائسس تھا یا یہ میڈیا پہ شور ہے، اور یا کوئی کیا آپ کی اس سے جو ہے نا یہ جو بہت چیزوں کو ہائپ اپ کر دیا جاتا ہے، اس سے میں تھوڑا اگینسٹ اس چیز کے ہوں کہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو لوور جس طرح طبقات ہے گورنمنٹ کے علاوہ جو کہ اس سے ریلیٹڈ آتے ہیں، جس طرح فلاور ملز والے آ جاتے ہیں، شاپ کیپرز آ جاتے ہیں، آئی تھنک یہ مجھے لگتا ہے کوئی فیک قسم کا ان کا پروپیگنڈا تھوڑا ہو جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز پہ ہم گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں پہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں جس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے وہ ہم کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بھی ایڈوانٹیجز اس کے اٹھا رہے ہیں. اور پھر وہ ایٹ دی اینڈ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا ملبہ جا کے حکومت کے اوپر گر جاتا ہے. اچھا اس کو بھی مجھے لگتا ہے نچلی سطح پہ جا کے نا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور کیوں اس طرح ہو رہا ہے. اچھا جی مسز ارم ملک، میں آپ سے یہی کویشچن ریپیٹ کروں گا، اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی بیان کروں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں.
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو آٹا کا کرائسس ہے اس کو یہ ایک فیک قسم کا کرائسس ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو آپ کے جو ولیج سائڈ ہے, کنٹری سائڈ ہے, جو دیہاتی علاقے ہیں, وہاں پر تو لوگوں نے اپنی ایک سال کی گندم, رائس, ساری چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. تو یہ جو پرابلم کریٹ کیا گیا ہے, یہ کچھ کہتے ہیں جی گندم کو باہر ایکسپورٹ کر دیا گیا, اس کا فیصلہ غلط ہوا, پھر اس کے بعد امپورٹس کرنی پڑی. تو اس پہ کیا آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی کرائسس ہے یا جسٹ ایک اخباروں میں یہ ایک اپوزیشن کا ایک یہ شوشہ ہے؟ اپوزیشن کا شوشہ تو ہو گئی ظاہر ہے, لیکن گورنمنٹ بھی تھوڑی سی اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرتی کہ پہلے ایکسپورٹ نہ کرتے, لیکن اس کے اندر جو ہے شہروں میں پرابلم آئی ہے, ولیجز میں نہیں آئی, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اپنا پورا گندم پورے سال کی اکٹھی کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ شہروں میں آپ کو پتہ ہے کہ باہر سے سٹی لائک لاہور, سارے ارد گرد کے لوگ یہاں پہ لیبر کرنے آتے ہیں, ان کو پھر کھانا بھی چاہیے. اب وہ کھانا تندوروں سے کھاتے ہیں, تندوروں والوں نے روٹی جو ہے وہ 10 روپے کی کر دی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی آٹا مہنگا ہے. اب جب آٹا مہنگا ہوگا تو ہائپ تو کریٹ ہوگی, کیونکہ یہ بیسک نیسیسٹی ہے, اور اگر ہم اس کی پرائس کو نہ بڑھائیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ غریب نے روٹی کھانی ہے, اس کی روٹی تو نہیں چھیننی چاہیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے میڈم زرتاشا, میں اسی حوالے سے ایک فوڈ کے حوالے سے ایک اور کویشچن کروں گا کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو باقی فوڈ آئٹمز ہیں ان کی پرائسز بھی 1-1.5 سال کے اندر بہت زیادہ بڑھی ہیں. پھر لوگ کچھ کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے. اس پہ کیا ایز اے بزنس وومن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا واقعی 1.5 سال میں جو پرائسز بڑھی ہیں, ساری جو بیسک پروڈکٹس ہیں, فوڈ آئٹمز ہوں, باقی ہو, ساری چیزوں کی بڑھی ہیں, یا لیکن میرا حال پہلے بھی اگر 10-20 سال دیں تو میرا ہر سال ہی مہنگائی بڑھتی ہے؟ ایکچولی اب جو ملک کے معاشی حالات ہیں یہ کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے اس میں بحران آیا ہے. تو اگر اس مطلب ہم اس کو اگر زیادہ نہیں کریں گے تو کچھ چیزوں کو ہم ریکوری اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کی پرائسز کو تھوڑا اوپر نیچے کر لیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی زیادہ اس میں فرق پڑا ہوا ہے. ایز اے بزنس وومن میں یہ دیکھتی ہوں کہ واقعی جس طرح ہمارے ورکرز ہیں یا ہم لوگ خود بھی گروسریز کے لیے جاتے ہیں تو وہ ڈبل دا پرائس ہو گئی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ حکومت اب کیا کر سکتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے تو ریکوری کرے گی, اور اس ملک اور ایٹ دی اینڈ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس ملک کو اس بحران میں سے نکالنا ہے, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنا اس میں کردار ادا کریں, بجائے یہ کہ ہم لوگ بالکل ہر چیز حکومت پہ ہی چھوڑ دیں. تو کیوں نہ ہم اس چیز میں اس کا ساتھ دیں اور اس ملک کو لے کے آگے کی طرف بڑھائیں. اچھا مسز ارم ملک, میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ جی جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑا دیر ویٹ کریں, ویٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کچھ واقعی؟ اچھا میڈم, اس سے پہلے کہ ہم آگے پروگرام کو لے کے بڑھیں, ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس.